اب ہم کچھ بات کریں گے بلوچستان کی. سینٹ میں سب سے جو انٹرسٹنگ الیکشنز ہو رہے ہیں وہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں. تحریک انصاف نے بھی کینڈیڈیٹ اپنا اناؤنس کیا، پھر تبدیل کرنا پڑا کیونکہ پارٹی کی جانب سے انٹرنلی پریشر بھی آیا ہے. اب سندھ میں سب کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے، کمفرٹیبلی اپوزیشن کی سیٹیں ایک دفعہ سے کلیئر ہیں 11 سیٹوں پہ سندھ میں. پنجاب میں بھی صورتحال اپوزیشن گورنمنٹ 6-5 والی صورتحال ہے. کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس کمفرٹیبل میجورٹی ہے، میجورٹی سیٹیں نکال لیں گی. لیکن بلوچستان میں ہر چیز اوپن ہے. بلوچستان عوامی پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ اناؤنس کیے ہیں. جو رولنگ پارٹی ہے بلوچستان عوامی پارٹی ہے، لیکن اتحادی گورنمنٹ ہے. اتحادیوں کو کیا مل رہا ہے، پلس حکومت کی جو جماعتیں ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں، ان میں بھی گروپنگ ہو رہی ہے. اپوزیشن کا یونائٹڈ سٹینس ہے. کیا ہونے جا رہا ہے بلوچستان میں؟ بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں بلوچستان کے حوالے سے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں بلال ڈار صاحب، سینئر صحافی ہیں اور ماہر ہیں بلوچستان کے امور کے. ڈار صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام جناب، بہت بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں پہلے جو فاٹا بڑا مشہور تھا، ابھی بھی جب باتیں آتی ہیں پیسوں کی تو پھر بلوچستان ہی سر فہرست ہوتا ہے. ٹو بگن وتھ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ پہلے کہ عبدالقادر صاحب کو ٹکٹ دینا، اس پہ بڑی چمگوئیاں ہوئیں کہ کون ہے عبدالقادر صاحب. لوگ وہ سابق گورنر اور جو نون کے امیدوار ہیں ان کی بھی بات کرتے رہے، لیکن یہ کلیئر ہو گیا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے عبدالقادر صاحب ہیں. پھر عمران خان نے اپنا ڈیسیجن واپس لیا اور ظہور آغا کو کیا. یہ کیا کہانی کیا ہوئی ہے؟ دراصل جو عبدالقادر صاحب ہیں یہ باب پارٹی کے پہلے ممبر رہے ہیں اور اب بہت ہی قلیل مدت ہوئی ہے ان کو پی ٹی آئی میں آئے ہوئے. یہ سارے تذکرے ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق عبدالقادر صاحب دراصل صادق سنجرانی صاحب کے قریبی ترین دوست ہیں اور ان کے بہت سارے کاموں میں آتے ہیں. صادق سنجرانی صاحب ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو راضی کیا تھا کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے، کیونکہ باب پارٹی کے اندر آلریڈی تقریباً 70 امیدواروں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اور بڑا شدید وہاں پہ جھگڑا بنا ہوا تھا. اور قادر صاحب اس سے پہلے بھی سینٹ کے انتخابات میں آ چکے ہیں. جی پہلے بھی آ چکے ہیں اور تقریباً ہر دفعہ وہ الیکشن لڑتے ہیں، کلوز مارجن سے رہ جاتے تھے. یہ وہ ہر دفعہ رہ جاتے تھے. پھر ان کے اوپر بڑے الزامات تھے کہ یہ پیسے کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ الزامات آج تک ثابت نہیں ہو سکے، لیکن وہ بڑی لڑائی ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ قادر صاحب کو باب پارٹی کا ایک گروپ ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہے اور انہیں اس بات پر آمادہ کر چکا ہے کہ عبدالقادر صاحب آزاد حیثیت میں جا کے سینٹ کا الیکشن لڑیں. اور ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عبدالقادر صاحب اسلام آباد سے کوئٹہ پہنچ چکے ہیں اور وہ بہت جلد سینٹ کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہو جائے گا. اور جو ظہور آغا صاحب ہیں، اب یہ چوائس یہ بھی آپ آگئی ہے، اس کو بھی تحریک انصاف نے قبول کر لیا. ظہور آغا صاحب کے اوپر بھی تحریک انصاف میں ایک بڑی لڑائی شروع ہو چکی ہے اور ان کی پارلیمانی پارٹی نے اس کے اوپر اعتراض کر دیا. ان کا کہنا ہے، پارلیمانی پارٹی کا کہنا ہے، ان کا اعتراض ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جب پی ٹی آئی کے سیکٹری تھے، ان کے اوپر سیکرٹری جنرل تھے اور ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا. اس وقت انہوں نے ظہور آغا صاحب نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی، جس کے اوپر انہیں جہانگیر ترین صاحب نے شو کاسٹ نوٹس دے کر پارٹی سے فارغ کر دیا تھا. لیکن آج اچانک انہیں معاملات سب سموتھ سیلنگ نہیں ہے ان کے لیے بھی سمجھ لیجیے. اور اس میں ابھی متوقع ہے کہ کیونکہ سردار یار محمد رند صاحب جو کہ بلوچستان کے مایہ سیاستدان ہیں، بڑے زیرک ہیں اور بڑا سنبھل کے کھیلتے ہیں، وہ اپنے بیٹے سردار خان رند کو لانا چاہتے ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ ناظم رہ چکے ہیں اور بڑا اچھا ڈیلیور کر چکے ہیں. وہ ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ بلوچستان کی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی سردار یار محمد رند صاحب کے بیٹے کے لیے جائے گی اور اس ظہور آغا صاحب کے نام کے اوپر بھی بڑی شدت سے مخالفت ہونے والی ہے. اب یہ دیکھیں اب حکومتی اتحاد میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. حکومت اس کے جو پارٹیاں ہیں وہاں پہ، اپوزیشن میں تو سب کچھ آرام سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ. اسی سے میں ریلیٹڈ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حکومتی اتحادی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے باپ وہاں پہ ایک میجر پارٹی ہے، 8 سینیٹر چاہیے ہوتے ہیں، 8 ایم پی ایس چاہیے ہوتے ہیں ایک سینیٹر منتخب کرنے کے لیے. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس 7 ہیں اور ایک سیٹ ہے جو سیکنڈ چوائس سے یہ لوگ پورا کرنا چاہیں گے. اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی اسرار اللہ زہری صاحب کی جماعت ہے، ان کے پاس بھی 3 ایم پی ایز ہیں، وہ بھی سینٹ کے متمنی ہیں. اے این پی وہاں پہ حکومتی اتحاد میں شامل ہے، وہ بھی سینٹ کی آپ کی سٹوری تھی کہ مانگ رہے ہیں. ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، ان کو کیا کچھ نہیں ملے گا؟ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے. دیکھیں باب پارٹی نے اپنے تمام اتحادیوں کو ماں سوائے پی ٹی آئی کے تمام اتحادیوں کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کے حوالے سے ٹکا جواب دے دیا. اور اس جواب دینے کے بعد جو حکمران اتحاد ہے اس کے اندر ٹکٹ کے حصول اور سینیٹر بننے کے لیے گھمسان کی ایک لڑائی جاری ہے. اور سچویشن یہ ہے کہ بی این پی عوامی کے جو سربراہ ہیں، سابق سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اسرار اللہ زہری صاحب، ان کے ساتھ بی این پی منگل کے ایک وفد ملاقات کی ہے اور ان
دونوں کے درمیان بات چیت بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھی. ہماری انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جمہوری وطن پارٹی ان کا بھی ایک ایم پی اے ہے, وہ بھی حکومتی اتحاد میں, انہوں نے بھی ناراضی کا اظہار کیا. انہوں نے سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ اپنی خاندانی دشمنی اور علاقے میں اپنے کنٹرول کے نام پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے غلام بگٹی صاحب نے کہ اگر سرفراز بگٹی کا ٹکٹ واپس نہ لیا گیا تو ہم اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھیں گے اور ووٹ بھی نہیں دیں گے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری وطن پارٹی کا یہ اعتراض غلط ہے, کیونکہ جمہوری وطن پارٹی ایک الگ پارٹی ہے, وہ حکومت کی اتحادی تو ہے, لیکن باپ پارٹی کے ٹکٹ کس کو دینا ہے, انہوں نے اپنا ٹکٹ تو اس کا فیصلہ ان کو کرنے کا اختیار ہے. لیکن ان کے درمیان ایک لڑائی البتہ موجود ہے, اور یہ لڑائی کیا آگے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کس طرف جائے گا. لیکن فوج صاحب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات تو آپ نے حکمران اتحاد کی بات کی ہے. باپ پارٹی کے اندر نصیر آباد گروپ بن چکا ہے, اور اس نصیر آباد گروپ کی سربراہی کر رہے ہیں جان جمالی صاحب. یہ نصیر آباد وہ آپ کہہ رہے ڈیرہ مراد جمالی, نصیر آباد یہ سارا نصیر آباد جہاں پہ مرحوم ظفر اللہ جمالی کا بھی انہی کی فیملی ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں جان جمالی صاحب اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں, اور اس گروپ میں 5 سٹنگ ایم پی ایس موجود ہیں, اور یہ 5 سٹنگ ایم پی ایس جو ہیں وہ محمد خان لیڈی صاحب جو ایم پی اے ہیں ان کے بھائی کو لانا چاہتے ہیں, اور جان جمالی صاحب وہ جان جمالی صاحب ہیں جنہوں نے 2018 کے انتخابات میں اپنی بیٹی ثنا جمالی صاحبہ کے لیے مسلم لیگ نواز سے ٹکٹ مانگا تھا, اور اس وقت جان جمالی صاحب بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر تھے. اور جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے پارٹی سے بغاوت نہ صرف کی بلکہ اپنی بیٹی کو آزاد حیثیت میں کھڑا کیا اور انہیں کامیاب کروایا ثنا جمالی صاحبہ کو, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الائنس کیا بی این پی عوامی کے بی این پی مینگل کے ساتھ, اور ان کے پاس ایک ووٹ تھا صرف. اور بی این پی مینگل کے جو مرکزی سیکرٹری تھا ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی جو آج سینٹ میں بڑی توانا آواز ہیں, ان کو ایک ووٹ کے ساتھ, جو صرف ایک ووٹ ان کی پارٹی کا تھا, اس الائنس کے ذریعے انہوں نے ان کو کامیاب کرایا. اس میں سرور زہری صاحب کی پارٹی بھی نصیر آباد گروپ جو آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ نصیر آباد گروپ ڈٹا ہوا ہے 5 ووٹوں کے ساتھ. اس کے ساتھ اگر آپ اندازہ کریں مینگل گروپ بیچ میں شامل ہوگا اگر, اور ساتھ میں اگر ان کو ووٹ کریں عوامی پارٹی بی این پی عوامی, اور اے این پی کو بھی ٹکا جواب مل گیا, ان کو بھی کوئی سینٹ کی ٹکٹ نہیں دیا جا رہا. تو یہ مجھے دکھائی یہ دیتا ہے کہ جو 6 سیٹوں کی بات ہو رہی تھی یا 6 اور 5 کی بات ہو رہی تھی, اب یہ 6 تو کافی حد تک ممکن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اپوزیشن بھی 6 سیٹیں لے جائیں, اور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی مزید کوئی سیٹ بھی ڈیمیج ہو جائے. اچھا, بلوچستان عوامی پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس میں کوئی انٹرسٹنگ نام, جس طرح میں بھی دیکھ رہا تھا ستارہ ایاز صاحبہ, یہ تو اے این پی کی تھیں اور پہلے سینیٹر تھیں, پھر اسی طرح اشوک کمار صاحب, یہ تو نیشنل پارٹی ہے نا, جی بزنجو صاحب والی جماعت کے, یہ بھی کیا ہوگا, یہ بھی ان کی پارٹی کے اندر اعتراض ہے. دیکھیں ستارہ ایاز صاحبہ نے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا تھا پارٹی سے بغاوت کر کے. اسی طرح جو ڈاکٹر اشوک کمار ہیں نیشنل پارٹی کے امیدوار سینیٹر تھے, انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ صادق سنجرانی کو دونوں مرتبہ عدم اعتماد کی دفعہ اور جب انتخاب تھا چیئرمین سینٹ کا, دونوں مرتبہ انہوں نے اپنی پارٹی سے بغاوت کر کے دیا تھا, اور آج ان کو وعدہ جو کیا گیا تھا اس کے مطابق آج ان کو لایا جا رہا ہے. ایک طرف میں اس بات پہ ہم حیران ہیں کہ حکومت لوٹا کریسی ہارس ٹریڈنگ کے اوپر بات کریے, لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بغاوت ہو رہی ہے باپ پارٹی میں, اور خواتین اس ساری صورتحال میں اگر اوپن بیلٹ ہوا پھر بلوچستان میں کیا ہوگا؟ اگر اوپن بیلٹ ہوتا ہے تو 4 ووٹ اے این پی کے, 1 ووٹ مسلم لیگ نون کے منحرف نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا, یہ 5 ووٹ تو ان کو کسی صورت حکمران ووٹ کو جماعت کو ملیں گے یا ان کے اتحاد کو نہیں ملیں گے. لیکن اگر اوپن بیلٹ اس کے علاوہ ہٹ کے ہوا تو ظاہری بات ہے پارٹی ڈسپلن کے سارے پابند ہیں, ورنہ وہ فلور کراسنگ کا رول اپلائی ہوگا اور وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. لیکن ابھی چونکہ وہ ہے نہیں ہیں اور اس کے امکانات بھی نہیں ہیں, تو لہٰذا لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ جو یہ سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے, جیسے 2018 میں سرپرائز مل سکتا ہے بلوچستان, جی سرپرائز, جیسے 2018 میں مسلم لیگ نواز کے اندر حکومت کے ہوتے ہوئے یہ سچویشن تھی اور اپوزیشن بڑی متحد تھی. آج بالکل الٹ ہو رہا ہے. آج جو اس وقت کی اپوزیشن آج کی حکومت ہے, آج ان کے اندر یہ سچویشن ان کو فیس کرنی پڑی. مکافاتی عمل بھی ہوتا ہے, تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور بڑا انٹرسٹنگ رزلٹ آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تینوں صوبائی اسمبلیوں سے اور وفاق میں جو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے نا, اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ گیم جو اب دکھائی دے رہی ہے وہ بلوچستان ہے. اور یہ فوکس ہو چکا ہے کہ آخر بلوچستان میں اتنی لڑائی ہو رہی ہے, ہوگا کیا, یہ کہاں جائے گی بات. اور یہ جو ہے 3 مارچ کو اس کا سارا ہمیں انتظار ہوگا کہ دیکھیں گے, اور سرپرائز ہے تو ڈار صاحب پھر آپ کو بلائیں گے اور دیکھیں گے کس نے کس کو کیا کیا,
کیا گیم کس طرح ڈیولپ ہوئی. 48 سینیٹرز کا انتخاب ہے. اس کے بعد جو سینٹ ہے وہ 100 اراکین پہ ہوگی. اس سے پہلے 8 فاٹا کے ہوتے تھے, ابھی 4 موجود ہیں, 4 ریٹائر ہو رہے ہیں. فاٹا میں الیکشن نہیں ہے, اس وجہ سے 48 سیٹوں پہ الیکشن ہے, جن میں سے 2 اسلام آباد کی, باقی رہ گئی 46. 12 بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے, اور 11 یہ پنجاب اور سندھ سے سینیٹرز آ رہے ہیں. تو 22 اور 24 یہ 46 اور 2 اسلام آباد کے 48 سیٹوں پہ سینٹ کے انتخابات ہیں. اور اس کے بعد پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی.